अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे और स्टडीज़ भी जो है वो आप लोगों की अच्छी जा रही होंगी। अच्छा, पिछले लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका सामना जेंडर को करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि आप लोग क्या करेंगे कि अपने पास जो है वो एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे इश्यूज़ की, ठीक है, कि वो कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर जेंडर को फेस करने पड़ रहे हैं। अब आपसे मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द जेंडर एंड यू आर थिंकिंग अबाउट द वुमेन, नो, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द वुमेन, बट यू हैव टू थिंक अबाउट मेन, विमेन एंड ट्रांसजेंडर, थ्री इन वन पेज। ठीक है, तो कल हम लोगों ने बात की, पिछले लेक्चर में हमने बात की कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसका सामना जेंडर को करना पड़ता है। ठीक है, और वो डोमेस्टिक वायलेंस किस किस्म की है इस पे हम बात कर चुके हैं। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं और ये एक ऐसा इशू है जो कि हाईली डिबेटेबल है, नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट इफ वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, तो ये एक सोसाइटी का ऐसा ईवल है, ठीक है, जिसके ऊपर हर शख्स जो है वो अब बात कर रहा है। ठीक है, और हर शख्स इससे मुतल्लिक परेशान है। ठीक है, अब और इफेक्ट कौन हो रहा है? डेफिनेटली सोसाइटी के अंदर जब जेंडर जो है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं तो जेंडर ही उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से वुमेन भी इफेक्टेड है, उसकी वजह से मेन भी इफेक्टेड है और उसकी वजह से ट्रांसजेंडर भी इफेक्टेड है, एंड दैट इज रेप। तो रेप एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हम नॉर्मली क्या करते हैं, बात नहीं करते हैं। ठीक है, हमें सिखाया ही नहीं जाता कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकें, या जब कोई शख्स इसका नाम लेता है तो वो उसको क्या कहते हैं, नहीं इसके बारे में बात नहीं करनी, दैट इज अ बिग ईवल ऑफ द सोसाइटी। यस, दिस इज ईवल ऑफ सोसाइटी, बट जब हम इसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे तो क्या हम उसकी रेमेडीज के ऊपर बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि जेंडर स्टडीज के अंदर जो हमारे तीन सब्जेक्ट्स हैं, वुमेन, मेन एंड ट्रांसजेंडर, ये किस तरीके से रेप की वजह से ये इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक नॉर्मल जब हमारी सेंस जब हम बात करना शुरू करते हैं तो हमारे ज़हन में ये आता है कि अगर रेप की बात हो रही है तो इट मीन इसके साथ वुमेन इफेक्ट हो रही है। बट अगर आप टीवी के टॉक शोज देखें, अगर आप हमारी न्यूज़ जो है वो क्या कहते हैं सुने, CSS के पेपर स्टूडेंट्स से तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि वो डेली बेसिस पे जो है वो क्या करते हैं, वो टॉक शोज भी देखते होंगे और वो डेली बेसिस पे जो है वो क्या कहते हैं, मीडिया के साथ इन टच होंगे। साथ वो जो है उन्होंने ज़रूर कोई ना कोई अखबार जो है वो उन्होंने ज़रूर लगवाया हुआ होगा जिसके ऊपर ये तमाम के तमाम इश्यूज़ पर डेली बेसिस पे बात हो रही होती है। तो हम देखते हैं कि रेप की वजह से सिर्फ एक औरत ही मुतासिर नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रहा है, मर्द भी मुतासिर हो रहा है, उसकी वजह से ट्रांसजेंडर भी मुतासिर हो रहा है। और उसकी वजह से आप देखते हैं कि अब आजकल जो मतलब हाईली हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो डिबेटेबल इशू है, वो ये है कि आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो क्या हैं, इस मसले का शिकार हो रहे हैं और हमारे बच्चों के ऊपर जो है वो क्या किया जा रहा है, एक वायलेंस जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हाउ टू कंट्रोल दिस बैड ईवल इन आवर सोसाइटी, कैसे हम जो है वो क्या करें कि इस रेप से जो है वो हम छुटकारा हासिल करें। अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए, ये सिर्फ एक सोशल ईवल नहीं है, ठीक है, ये एक मॉरल ईवल भी है। फिर हम एक इस्लामिक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक रिलीजियस जो है क्या कहते हैं पर्सपेक्टिव में अगर हम इसको देखें तो रिलीजन जो है वो क्या करता है, इस चीज़ को बड़े फॉरबिड करता है और हम इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं। बल्कि अगर आप मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर हम इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, ठीक है, तो जो गुनाह है, ये जो चीज़ गलत है वो हर मुआशरे के अंदर गलत है। अगर हम कॉमन लॉ के ऊपर अगर हम बात करें तो कॉमन लॉ कहाँ से बेस करता है, डेट इज बेस्ड फ्रॉम द इंग्लैंड। ठीक है, और इंग्लैंड ने जो है वो क्या कहते हैं इसको ऑप्ट किया और फिर इंग्लैंड से ये इंट्रोड्यूस हुआ और फिर उसके बाद ये किस तरीके से पूरी यूरोप के अंदर फैल जाता है, फिर अमेरिका इसको अडॉप्ट कर लेता है, फिर कनाडा इसको अडॉप्ट कर लेता है और फिर इस तरह से जितने भी हमारे सोसाइटी है उनके अंदर जितने भी लॉज हैं उन तमाम के अंदर जो है वो क्या करते हैं, कॉमन लॉ जो है वो प्रिवेल करता है। तो कॉमन लॉ ने किस तरह से प्रिवेल किया, क्योंकि ये एक ऐसा ईवल है कि जो हर सोसाइटी के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर हमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए और किस तरीके से हम इस चीज़ के ऊपर जो है वो काबू पा सकते हैं।
کیا ہم اپنے بچوں کو اتنا جو ہے وہ مورلی کیا ہم ان کو امپاور نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کو یہ ساری چیزیں بتا نہیں سکتے ہیں؟ مطلب ہم کب تک ان سے یہ ساری چیزیں چھپاتے رہیں گے اور ہم ان کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے اس کے بارے میں، اور ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا ہمارے پاس۔ ہم اپنی وومن کو اتنا امپاور کیوں نہیں کرتے ہیں، یا ہم اس کو مینٹلی اتنا اسٹرانگ کیوں نہیں بناتے ہیں کہ وہ کیا کرے، کہ وہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسٹینڈ لے سکے؟ ہم مرد کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اتنا امپاور کیوں نہیں کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کے اندر اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسٹینڈ لے سکے؟ ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف جگہوں پر جو ہماری مطلب جاب پلیسز ہیں، جو ہماری ورک پلیسز ہیں، ان کے اوپر میل کو ریپ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مطلب وومن کے بارے میں تو ایک جنرل کانسیپٹ ہے نا کہ ہم اکثر ہی سنتے رہتے ہیں کہ وومنس کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کا پرابلم ہو گیا اور ان کو جو ہے وہ سوسائٹی میں اسی کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے بچوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اب ہمارے میل کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اور ایون ٹرانسجینڈرز کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم اس سبجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نیوز جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں کہ کہیں پر ٹرانسجینڈر کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کا ایول ہو گیا اور پھر اس کو جو ہے وہ اس کا قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر اس کو میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر ہماری جو سول سوسائٹی ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، پھر سول سوسائٹی اس کے اوپر بات کرنی شروع کر دیتی ہے۔ تو اس طرح سے اب جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ ایک اویئرنیس جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہے۔ مطلب اگر ہم دیکھیں کہ آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے بالکل اس سبجیکٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا تھا، ایون اس کو ایک ایول کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے۔ اگر کہیں پر یہ واقعہ ہو گیا تو پھر کیا کرتے تھے، اس کو فٹافٹ پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اس بات کو چھپانے کی کوشش کی، نہیں جی آپ پولیس کے اندر نہیں جا سکتے۔ ہاں وی آر کیا کہتے ہیں ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اب ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ کیا کیا گیا ہے، ان ایشوز کے اوپر بات ہوئی ہے، وومن کے اوپر بات ہوئی ہے، چلڈرن کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات ہوئی، اور پھر ہمارے اس طرح کے قانون بن گئے ہیں کہ اب ہمارے پاس کیا ہے خاص قسم کی پروویژنس ہماری لا کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پولیس اگر کسی شخص کے ساتھ آلریڈی وہ اس صدمے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گزر چکا ہے، یا اس کے ساتھ اگر یہ آلریڈی اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو پھر ہماری پولیس جو ہے وہ کیا کرے اس بندے کے ساتھ کوآپریٹ کرے، اور کس طرح سے جا کر مطلب خاص قسم کی پروویژنز ہیں کہ کیسے آپ نے جا کے وومن کا بیان ریکارڈ کرنا ہے۔ اور ایون کہ اب تو یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ اگر عورت نے صرف کہہ دیا کہ میرے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ایشو ہو گیا ہے، یا کوئی میل ممبر اس طرح کا کی بات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کلیم کر دیتے ہیں، تو اس کو کسی میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر بھی ابھی بات ہو رہی ہے کہ اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ ایون اگر اس نے صرف یہ کہہ دیا کہ میرے اوپر اٹیمپٹ ہوئی ہے یا میرے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ فٹافٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا ہے، جینڈر اسٹڈی کے اس ایشو کے اوپر بات ہونی شروع ہوئی ہے، اور اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں، اور ہم اپنی سوسائٹی کے اندر اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں، اور اس کو ہم روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ایشو ہماری سوسائٹی کے اندر جو ایک بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، دیٹ از آنر کلنگ۔ اب جب ہم آنر کلنگ کی بات کرتے ہیں تو آنر کلنگ میں بھی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف وومن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں افیکٹ نہیں ہو رہی ہے آنر کلنگ میں۔ اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قتل، اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کو غیرت کے نام پر اگر قتل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو قتل کرتا کون ہے؟ یا لڑکی کا بھائی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قتل کرے گا، یا لڑکی کا باپ قتل کر دے گا۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ اچھا یہ اس کا ایک اینگل ہے۔ اب جس پارٹی کا دوسرے یا جو کیا کہتے ہیں جو جن کا انہوں نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ اب وہ اس کو بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اب جب وہ بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اب وہ ان کی عورت کو نہیں ماریں گے، بلکہ وہ کیا کریں گے؟ اس کے مرد کو ہٹ کریں گے۔ دونوں سائڈز پر قتل کون ہو رہا ہے؟ مرد ہو رہا ہے۔ اٹ مین کہ اگر ہم آنر کلنگ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا آنر کلنگ میں صرف عورت ماری جا رہی ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ آنر کلنگ کے نام پر مرد کو بھی اسی طریقے سے ہی بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طریقے سے عورت کو بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرج جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک رائٹ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہمارا اسلامک لا جو ہے وہ آپ کو یہ رائٹ پرووائڈ کرتا ہے، ہمارا اسٹیٹ لا کو ریکگنائز کرتا ہے، تمام جتنے بھی ہمارے ریلیجنز ہیں ان کے اندر اس کی خاص قسم کی پروویژنز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں موجود ہیں۔ تو پھر ہم کیوں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس ایشو کو لے کر اتنا زیادہ ایک اتنی پینک کریٹ کر دیتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی کے ساتھ ہم کھیل جاتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی لائف ہے، اور اگر آپ ایک انسان کا قتل کر دیتے ہیں تو اٹ مین کہ پوری معاشرے کا ہم نے قتل کر دیا۔ تو اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمیں ضرور بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔